عزیز کی بیوی نے کہا، اب حق خوب ظاہر ہو گیا، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں سے ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب دروازے پر اپنے خاوند اور چچا زاد کو کھڑے دیکھا تو بے حد پریشان ہوئی اور اس کو اس بات کا دکھ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اس کی بات کیوں نہ مانی۔ چنانچہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یوسف علیہ السلام کو سزا دلوانے کا فیصلہ کیا۔ روتی بلکتی اپنے خاوند کی طرف بڑھی اور شکایت کرتے ہوئے کہنے لگی، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، یعنی اس عورت نے کہا، کیا جزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا ہو۔ اس عورت نے اپنے خاوند کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یوسف برے ارادے سے آگے بڑھے تھے، پر میں نہیں، جبکہ یوسف علیہ السلام نے سب کو حقیقت سے آگاہ کرنے کا سوچا اور صاف صاف فرما دیا۔ سورہ یوسف میں ہے، یعنی اس یوسف نے کہا، اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں شدت سے انکار کرتا رہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں بھاگ کھڑا ہوا اور اس نے پیچھے سے میری قمیض کھینچ کر پھاڑ ڈالی۔ عورت کا چچا زاد جو دونوں کی باتیں سن رہا تھا بے حد سمجھدار تھا، اس نے آگے بڑھ کر کہا، سورہ یوسف میں ہے، یعنی اگر اس کی قمیض آگے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت نے سچ کہا اور یہ جھوٹوں سے ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت نے جھوٹ کہا اور یہ سچوں میں ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھی گئی تو عورت کا جھوٹ اور یوسف علیہ السلام کا سچ کھل کر سامنے آ گیا۔ تب عزیز مصر نے عورت کو ملامت کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، یعنی یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب سے ہے، بے شک تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کسی بھی قسم کی رسوائی سے بچنے کے لیے یہ بھی حکم دیا گیا کہ خبر شہر میں پھیلنے نہ پائے، اور عورت کو اپنے گناہ کی معافی مانگنے کا حکم دیا، اور اس سارے معاملے میں عورت کو قصوروار ٹھہرایا گیا، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، یعنی یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی خطا کاروں سے تھی۔ یہ سب سن کر بالآخر خود عزیز مصر کی بیوی نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، یعنی اور حق خوب ظاہر ہو گیا، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے۔ ابھی اس واقعے کو صرف چند دن ہی گزرے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی کا نوجوان یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ شہر بھر میں گردش کرنے لگا، اور یہ بات شاہی خاندان کی عورتوں سے نکل کر شہر کی عورتوں میں پھیل گئی۔ سب نے عزیز مصر کی بیوی پر خوب لان تان کی۔ رفتہ رفتہ یہ چرچا خود عزیز مصر کی بیوی کے کانوں تک پہنچا تو اس نے ان ملامت کرنے والیوں سے بدلہ لینے کا سوچا اور خود انہیں اس روک میں گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے شاہی خاندان اور عمائدین شہر کی عورتوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، اور ان کے بیٹھنے کی ایک خاص جگہ مقرر کی گئی، اور ان کے سامنے ایسا کھانا چنا جس میں چھری کا استعمال ناگزیر تھا۔ چنانچہ کھانے کے ساتھ ہر ایک کے سامنے ایک چھری بھی رکھ دی گئی۔ پھر ٹھیک اسی لمحے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے باہر آنے کا حکم دیا گیا۔ یہ تمام عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کر ایسی مبہوت ہوئیں کہ بجائے پھلوں کے چھریوں سے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ وہ سب آپ علیہ السلام کی تابانی اور انوارات دیکھنے میں ایسی محو ہوئیں کہ انگلیاں کٹنے کا درد اور تکلیف کا احساس تک نہ ہوا، اور سب کی سب بے ساختہ کہہ اٹھیں، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ لمحہ عزیز مصر کی بیوی کے لیے بے حد قابل فخر اور باعث لذت تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میرا دل جس کی محبت کی آگ میں جل رہا ہے، اس کو دیکھ کر مجھے ملامت کرنے والیوں کا خود اپنا کیا حال ہوا، اور وہ ان سب ملامت کرنے والیوں سے شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگی، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، پھر
عشق کی اس آگ نے عزیز مصر کی بیوی کو دوبارہ زمین پر دے مارا۔ جو بات سب سے چھپائے پھرتی تھی اس کا صاف صاف اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، یعنی اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل ہوگا۔ بس یہ بات جنگل کی آگ کی طرح شہر بھر میں پھیل گئی اور ہر طرف اسی بارے میں چامگئیاں ہونے لگیں۔ عزیز مصر سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ پھر دوستوں نے مشورہ دیا کہ ابھی اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی جائے اور اس کے سوائے کوئی صورت نہیں کہ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے، اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یوسف علیہ السلام جھوٹے تھے اور عزیز مصر کی بیوی بے گناہ ہے۔ اسی بارے میں سورہ یوسف میں ہے، یعنی پھر ان لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے ہیں۔ غرض یوسف علیہ السلام کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوانوں کو بھی قید کی نظر کیا گیا۔ سورہ یوسف میں ہے، یعنی اور قید خانے میں اس کے ساتھ 2 نوجوان داخل ہوئے۔ ان نوجوانوں میں ایک شاہی باورچی خانے کا بڑا نان بائی جبکہ دوسرا سب سے بڑا شاہی سقہ تھا۔ اگلے دن شاہی سقے نے بتایا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ شراب بنانے کے لیے شاہی جام میں انگور نچوڑ رہا ہے۔ اتنے میں نان بائی بھی آن پہنچا۔ اس نے بھی اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ دونوں نے اپنے اپنے خواب کی تعبیر آپ علیہ السلام سے پوچھنا چاہی۔ اس منظر کو سورہ یوسف میں یوں بیان کیا گیا ہے، یعنی دونوں میں سے ایک نے کہا، بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ کچھ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتا، بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں سے دیکھتے ہیں۔ ان دونوں نوجوانوں کے خواب سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی اور ایمان اور توحید کی تبلیغ کے بعد آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو خوابوں کی تعبیر بتلانا شروع کی، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، یعنی اے قید خانے کے 2 ساتھیوں، تم میں سے جو ایک ہے سو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے سو اسے سولی دی جائے گی، پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ چونکہ ساقی کے بارے میں یہ تعبیر تھی کہ وہ نجات پائے گا، اس لیے آپ علیہ السلام کو اس سے امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں اور یہ اس مصیبت سے نکالنے کا ذریعہ بھی بن سکتا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، یعنی اور اس نے اس سے کہا کہ جس کے متعلق اس نے سمجھا تھا کہ بے شک وہ دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے، کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا۔ آپ علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ رہا ہونے کے بعد اپنے آقا سے میرا تذکرہ کرنا، لیکن شیطان نے اس کے دماغ سے سب کچھ بھلا دیا اور وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اپنے آقا کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہ کر سکا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو چند سال تک جیل میں ہی رہنا پڑا۔ اس بارے میں سورہ یوسف میں ہے، یعنی تو شیطان نے اسے اس کے مالک سے ذکر کرنا بھلا دیا تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان تمام تکالیف سے نکالنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تکالیف سے نکالنے کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیے۔ پھر ایسے ہوا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 خوبصورت موٹی تازی گائے کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہوں۔ اس بارے میں سورہ یوسف میں ہے، یعنی اور بادشاہ نے کہا، بے شک میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی کھا رہی ہیں اور 7 سبز خوشے اور کچھ دوسرے خشک دیکھتا ہوں۔ یہ بادشاہ جو کہ مصر میں فرعون تھا اپنے دونوں خوابوں پر بہت پریشان ہوا اور صبح ہوتے ہی ملک کے نامور جادوگروں اور علم کے ماہروں کو طلب کر کے ان سے خوابوں کی تعبیر پوچھی گئی، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ اس بارے میں سورہ یوسف میں ہے، یعنی اے سردار مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کیا کرتے ہو۔ انہوں نے کہا، یہ خوابوں کی تعبیر پریشان باتیں ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں۔ بادشاہ کے دربار میں وہی شاہی سقہ بھی کھڑا تھا اور ساری گفتگو سن رہا تھا،
اور پھر اس کے دماغ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی قید خانے کی گفتگو یاد آ گئی، جو کہ بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر بادشاہ کو سارا قصہ سنایا اور بتلایا کہ آپ کے خوابوں کی تعبیر قید خانے میں پڑے ایک عبرانی نوجوان نے بتلائی تھی، اور درخواست کی کہ مجھے قید خانے میں جانے دیا جائے، میں اس نوجوان کو جا کر خواب سناتا ہوں، وہ ان کی تعبیر بتلا دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے شاہی سکے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تعبیر لانے کے لیے قید خانے جانے کی اجازت دے دی۔ ساقی نے قید خانے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور خواب کی تعبیر کے لیے کہا، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، یعنی یوسف اے نہایت سچے، ہمیں 7 موٹی گایوں کی تعبیر بتا جنہیں 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشوں اور دوسرے خشک خوشوں کی بھی، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کا تیسرا حصہ بہت جلد ہمارے یوٹیوب چینل پر نشر کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیوز آگے بھی بناتے رہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔